کی متفقہ ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں۔ میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ہوئی، 31 سال تک تو میں بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ رہا، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزارا، کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ۔ اب الحمدللہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ہاں جہاں ان کی تعویل کی غلطی ہے اس کو ضرور بتاتا ہوں۔ تمام لوگ جو اہل قبلہ ہیں اور اہل کلمہ ہیں ان کی تکفیر کو میں حرام سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہذا جو دلائل ہیں تمام مکاتب فکر کے الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی ہیں، ورنہ تو ہمارے مکاتب فکر کے علماء کا یہ حال ہوتا ہے، آپ بڑے سے بڑے کسی سنی عالم کو پکڑ کے لے آئے بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں سے، اور اس کو کہیں کہ بتائیے کہ اہل تشیع کے نماز کا طریقہ کیا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کو بھی دیکھیں۔ اسی طریقے سے کسی بڑے شیعہ عالم کو پکڑ کے لے آئے تو اس سے پوچھیں کہ اہل سنت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ تو اپنی پیدائش کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی علماء جو آج یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، یہ ایران کے اندر ہوتے ہیں، یہ سارے علماء شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پہ شیعہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران والے جو اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو سنی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے کے سارے معاملات کس پر چل رہے ہیں؟ اس میں ایک بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کا کفر بالکل ٹھیک اپنی جگہ موجود، لیکن ایمانداری سے سوچئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے۔ تو آج اگر کوئی بندہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے یا ایون قادیانی ہے، وہ کیوں یہ سوچ لیتا ہے کہ باقی سب کے سب فارغ ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں؟ اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ حق دوسری طرف بھی لائے کر سکتا ہے۔ اگر ایک قادیانی پوری زندگی مسئلہ ختم نبوت جو ہے اپنے علماء سے سمجھتا رہے گا، علماء سے پوچھیں اور علماء سے سیکھ کے چلیں تو اس کو حق ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی صرف بریلوی علماء سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی حق نہیں ملے گا کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں۔ ایک دیوبندی اگر صرف دیوبندی مولویوں سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ باقیوں کا کیا موقف ہے۔ ایک اہل حدیث اگر پیدائشی اہل حدیث ہے، کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں؟ اسی طریقے سے اہل تشیع بھی۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔